انسانوں کا سیلاب آ رہا ہے، حکمران تنکے کی طرح بہہ جائیں گے، یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کرنے پر ڈٹ گئے، پہلے پڑاؤ اسلام آباد میں ہوگا، پھر بی اور سی پلان دیں گے، نااہل اور ناجائز حکومت ختم کر کے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ حکومت کا مدارس کارڈ فیل ہو چکا۔ مولانا کے آگے کھائی پیچھے کنواں ہے، دینی طاقتوں کو اس میں ملوث نہ کریں، ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے اور سارا ملبہ آپ کے سر پر پڑے، شیخ رشید کی وارننگ۔ مزید بولے کہ فضل الرحمان نے پہلے بھی اپوزیشن کو بہت رسوا کروایا، اب بھی جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس میں پھنسیں گے۔ وزیر ریلوے کا شہباز شریف کو بھی ڈبل گیم کھیلنے سے باز آنے کا مشورہ۔ فضل الرحمان کو اقتدار کی دوری کا درد چین نہیں لینے دیتا، ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کیا، اب پھر غلط پتے کھیل گئے۔ فردوس عاشقوان کی پریس کانفرنس، بولی جیلوں میں بند قیادت ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہے، احتساب سے کوئی نہیں بچے گا۔ فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا کہ مولانا کے دو بڑے مقاصد ہیں، ایک اپنی ذاتی سیاسی حیثیت کی بحالی اور دوسرا مدارس اصلاحات کو روکنا۔ لاہور میں T20 کرکٹ کی بہار، 6:30 بجے سجے گا قذافی اسٹیڈیم کا میدان۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں کچھ ہی دیر بعد گراؤنڈ پہنچیں گی، مہمانوں کو شاندار انداز میں خوش آمدید۔ شاہراہوں پر روشنیوں کی بہار، دونوں ٹیموں کے پوسٹرز آویزاں۔ شائقین کو پارکنگ ایریا سے بذریعہ شٹل سروس اسٹیڈیم تک لایا جائے گا۔ میچ کی پارکنگ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، الحمدللہ وی آر ویری مچ ایکسائٹیڈ۔ ہوپ فلی سری لنکن ٹیم جو ہے ایک اچھا ایکسپیرینس لے کے یہاں پہ جائے گی اور جو بھی میچ جیتے گا ہوپ فلی ہم اسی کے ساتھ ہوئیں گے۔ پاکستان میں بہت مزہ آئے گا، لگتا ہے پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا۔ اور پارکنگ سٹینڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں، بہت اعلیٰ انتظامات ہیں، اب شٹر بس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں لے کر قذافی اسٹیڈیم میں جائے گی، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ چھوٹا فارمیٹ بڑا کھیل، T20 میں چوکوں چھکوں کی برسات دیکھنے کے لیے زندہ دلان پرجوش۔ ادھر کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے مخالف ٹیم کو کمزور نہیں سمجھتے، بھرپور کھیل پیش کریں گے۔ داسن شناکا کو بھی اپنی ٹیم سے اچھی پرفارمنس کی امید۔ قومی کرکٹرز عمر اکمل اور احمد شہزاد اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے کے لیے تیار۔ جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں نیا موڑ، نواز شریف نے پہلی مرتبہ موقف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اسکینڈل کے اہم کردار ناصر بٹ نے بھی ارشد ملک کی ویڈیو ریکارڈ پر لانے کی استدعا کر دی۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ راولپنڈی نے ناصر بٹ کے بیٹے حمزہ بٹ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 780ویں عرس کی تقریبات شروع۔ سجادہ نشین شاہ محمود قریشی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مزار مبارک کو غسل دے کر باقاعدہ آغاز کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ زائرین کا بزرگان دین سے عقیدت کا اظہار قابل دید ہے۔ بات کر رہے ہیں ML1 براڈ گیج پہ ہوگی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹرین اس کا رابطہ کیا جائے گا ML2 کا گوادر کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور کابل کے ساتھ، اس لیے ML2 بھی اس کی داغ بیل اور بنیاد جو ہے عمران خان صاحب رکھنے جا رہے ہیں 7 تاریخ کی شام کو۔ باقی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کے فضل سے ہم 5 سال میں یا 3 سال میں 15 ٹرینیں چلائیں گے فریٹ کی، وہ کل مکمل ہو گئی ہے اور میں نے اس کا ریٹ بھی 80,000 سے 1,60,000 روپیہ فی کوش کر دیا ہے۔ تھرڈلی 24 ٹرینیں بھی، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیسنجر ٹرینوں میں ہم نے 10 ارب روپیہ پچھلے سال نفع کمایا ہے، فریٹ ٹرینوں میں ہمیں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا، نقصان میں رہے، اس لیے ہمارا اس سال کا جو سلوگن ہے فریٹ ٹرین اور لینڈ ریونیو ہے۔ اس سال ہم فریٹ ٹرین اور ازاخیل کی ہم نے دعوت دی ہے PM صاحب کو افتتاح کی، اور ٹرین کو ہم جمرود تک لے کے جا رہے ہیں اور جمرود اسٹیشن کو بھی شان بنائیں گے۔
اور 15 تاریخ کو جنا ایکسپریس کے ساتھ 8 کوچیں اکانومی کی لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ جو سوشل میڈیا ہے بڑا شور مچایا ہے کہ آپ تو سرمایہ داروں کے لیے، آپ تو طاقتور لوگوں کے لیے، حالانکہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ طاقتور لوگ کمزور ہوں اور کمزور طاقتور ہوں. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ 15 تاریخ کو جنا ایکسپریس کے ساتھ 8 ٹرینیں اکانومی کی بھی لگائیں گے کوچز، اور بوگیاں، کوچز بوگی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے اہم بات شروع کی ہے کہ ٹرین کو ہم ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور پیسنجر کو سہولت دینا چاہتے ہیں. ہماری پرائیویٹ کمپنیوں سے بات ہو رہی ہے، اوبر سے بھی اور کریم سے بھی، کہ ہم 30 یا 25 یا 20% جو آدمی گھر سے پیغام دے گا ٹکٹ کے ساتھ اس کو رعایت ملے گی. ویسے ہمیں پیسنجرز اوور کراؤڈ ہیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. کوچز کا ٹینڈر ہونے والا ہے، پتہ نہیں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. 2 دفعہ میں نے کینسل کیا ہے کہ وہ سنگل ٹینڈر تھا، شاید پھر کیبنٹ میں لے جانا پڑے. جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ نہایت ہی کشیدہ ہے، اور میں فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ 27 اکتوبر میں 2 ہفتے پڑے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑی شروع ہو جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے. چاروں مطالبے عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے. چاروں مطالبے عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے UN جنرل اسمبلی میں پیش کر دیے ہیں. ناموس رسالت بھی، امہ بھی، مسلمانوں کے حالت زار بھی، اسرائیل پر بھی، اور جو ظلم و ستم ہے کشمیریوں پہ، خاص طور پہ اس ہٹلر، مودی نے اور موسولینی نے اور ٹیررسٹ نے جو برپا کیے ہیں، اور عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تقریر کی ہے. سیکنڈلی، میں فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپوزیشن کو بڑا رسوا کرایا ہے. 64 ممبر پولنگ سٹیشن یہ تھا اور یہاں 64 ممبروں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. اندر پولنگ سٹیشن میں گئے ہیں اور یہ سارے مشورے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے. بضد کر کے ان کی سیاست کو ستیہ ناش کر دیا کہ ان کے اپنے 14 ممبر ہی ان کے ساتھ نہیں تھے. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ذلیل ترین، ایک کمتر اور میں سمجھتا ہوں توہین امیز واقعہ ہے کہ یہ کوئی 16 سال کی دوشیزائیں نہیں تھی جو بہک گئی اس سے اس کمرے میں جاتے ہوئے. یہ سب میچور اور سینئر اور سیزنڈ اور پولیٹیشین تھے جو 100 گز کے فاصلے پہ جن کی سیاسی رائے مختلف تھی. اور فضل الرحمان صاحب آپ استعمال کرنا چاہتے تھے نون کو اور پیپلز پارٹی کو. شیخ رشید میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. جو ساری دنیا میں ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کو، میرے خیال میں وہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور فضل الرحمان صاحب آپ کے ان سیاسی اقدامات کی وجہ سے مایوسی پھیل سکتی ہے. اور نہایت ذمہ دارانہ بیان دیا بلاول نے. اور شہباز شریف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میں شہباز شریف کو بھی آج مشورہ دینا چاہتا ہوں، یا ادھر ہو یا ادھر ہو. وہ وقت شہباز شریف صاحب ختم ہو گیا ہے کہ جو آپ پہلے سیاست کرتے تھے، اور لوگ شک کرتے ہیں کہ کہیں بندے جو ہے دونوں بھائی اندر سے ملے ہوئے نہ ہوں. ایک کیچ 22 کھیل رہا ہے اور ایک اپنے آپ کو فضل الرحمان کا حمایتی ڈکلیئر کر رہا ہے. ایک میٹنگز میں کہتا ہے کہ نہیں جناب علی یہ حالات نہیں ہیں. ایک ہی بات، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر عمران خان 6 آدمیوں کو رہا کر دے، 8 آدمیوں کو نہیں، 6 آدمیوں کو، یہ ساری تحریک جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. حالانکہ میں عمران خان کو 1 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کنجوس ہیں،
ان کو سزا لوٹی ہوئی دولت بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے. کل میں نے آصف زرداری کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کراچی میں ٹی وی پہ, مجھے تو ایسے لگا کہ مردہ باہر آ گیا ہے.